تک نور کا ہے سما، آئی عالم میں 11 اماموں کی ماں، دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ عظمت ذات خدا بھی ہیں، بے شک یہی تو سیدہ بھی ہیں، کوئی نہ ان کے ہمسر، یہ یکتائے کل جہاں بھی ہیں، خود فخر کرے جن پر فخر انبیاء، ایسی چشم فخر کی منبع بھی ہیں، مراد عاقب بس وہی ایک تنہا خاتون، جو ملکہ بھی ہیں مخدومہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں فاطمہ بھی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب رکھ کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، تمام عالم اسلام کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی ہے۔ میں میر اسد الیاس علوی آج آپ کی خدمت میں جناب سیدہ طاہرہ عابدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ شہزادی عالمین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ آپ کا اسم مبارک حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اور کنیت ام محمد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن پہ تمام مکارم اخلاق اور اوصاف فضائل ختم تھے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہترین مثل کا دوسرا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کی القابات میں سید النساء، زہرا، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ اور بطول مشہور اور نہایت مقبول القابات ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ شرح قصیدہ حمزیہ میں فاطمہ بطول زہرا کی وجہ تسمیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سلام اللہ علیہ سے محبت رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا۔ بطول اس لیے کہ آپ زمانے بھر کی عورتوں میں ممتاز اور صاحب فضیلت ہیں۔ زہرا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیض سے محفوظ اور مامون رکھا۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 34 یا 35 برس کی تھی۔ آپ
سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ فضل و کرامات کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ اس کے گرد راہ کو پانا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس اعتراف حقیقت کے ساتھ یہ بندہ ناچیز اسد الیاس علوی آپ سلام اللہ علیہ کی کتب سیر و احادیث سے بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور رب کریم غفور الرحیم سے دعا ہے کہ اس ناچیز کے اس عمل کو بخشش کا بہانہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری ذات سب مخلوق سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے توسل کی تمنا رکھتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں، تو اس سے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کی نیاز مندی کرے اور ان کو خوش رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میرے ان اہل بیت سے لڑائی کرے گا میں اس سے لڑوں گا، اور جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، جو انہیں ناگوار ہوگا وہ مجھے بھی ناگوار ہے، جو انہیں پسند ہوگا وہ مجھے بھی پسند ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن میرے نسب حسب اور رشتہ داری کے سوا باقی تمام لوگوں کے حسب نسب رشتہ داری بے فائدہ ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ وہ مجھ کو سلام کرے اور مجھ کو خوشخبری دے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے فرزند حسن اور حسین علیہ السلام نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی صاحبہ کے ساتھ حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ان سے عرض کیا کہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے۔ میں نے عرض کیا کہ مردوں میں محبوب کون تھا؟ فرمایا ان کے شوہر علی علیہ السلام۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 خط کھینچے اور صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ واقف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ بنت خوالد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم، یہ چاروں عورتیں جنت کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اسی طرح لاتعداد فضیلت اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اور آپ اپنے والد ماجد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شہزادی ہیں۔ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر یا جنگ سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کو آپ کے گھر تشریف لے جاتے۔
آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت حد درجہ اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہ پایا۔ جب حضرت سیدہ اپنے والد ذی وقار کے خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اپنے لخت جگر کی پیشانی کو چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھا دیتے۔ حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مبارک زندگی کا تمام تر حصہ زہد و قناعت پر بسر ہوا۔ صبر و تحمل، زہد و باری، دنیاوی پریشانی اور تکالیف ہنستے ہنستے ہوئے برداشت کر لینا آپ کو اپنے والد ذیشان سے وراثت میں ملا تھا۔ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ خود ہی اپنے گھر کا سارا کام سر انجام دیتی، چکی کا پیسنا، کپڑے دھونا، گھر میں جھاڑو دینا، بچوں کو سنبھالنا، کھانا تیار کرنا، پانی بھرنا، یہ سب آپ کے فرائض خانگی میں شامل تھا۔ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات نفل عبادت میں صبح فجر تک گزار دیتی تھیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ گھر کی مسجد میں مشغول نماز رہتی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ میں نے انہیں ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا کہ اے مادر مہربان، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ تو آپ سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میرے لاڈلے بیٹے، پہلے ہمسایہ پھر اپنا گھر۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طاہرہ پورے روئے زمین کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ عظیم ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے شوہر کے ساتھ وفا کے اعتبار سے ہو، چاہے پاکی کے اعتبار سے ہو، چاہے ازدواجی زندگی کے اعتبار سے ہو، چاہے بیٹی، بہن، بیوی، ماں، ہر اعتبار سے آپ کی حیات مبارکہ مکمل طور پر نمونہ عظیم ہے۔ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ خاکسار بہت بہت سلام عاجزہ نظر کرتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقہ اور طفیل مجھ خاکسار سمیت تمام امت مسلمہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کا وصال 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں ہوا اور آپ کی مزار مبارک جنت البقیع شریف مدینہ منورہ میں حاجت روائی عالمین ہے۔ آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے ہوا، جن سے آپ کے 3 شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت محسن علیہ السلام، اور 2 شہزادیاں بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ تولد ہوئی۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، سلام ہو، سلام ہو۔